بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر کیا حالات و واقعات دیکھے گئے، صحابہ کی اس وقت کیا حالت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کیسے ادا کیا گیا اور تدفین کیسے کی گئی، مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں شامل کی جائیں گی، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ وصال سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگو نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ وصال سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، روایات کے مطابق اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وصال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وصال کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ باہر صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ وفات نہیں ہوئے بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم کی زیارتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں یعنی عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ روایات کے مطابق غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ دوستو، یہ بات رکھنے کی ہے کہ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انصاری حضرات ثقیفہ بنی سعدہ جو ایک جگہ کا نام ہے وہاں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وصال ہوا ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شق کی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح شق کی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔
اس وقت حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا، لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھتا ہے۔ دوستو، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ یا اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ اے اللہ، میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ دوستو، سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ سیرت النبی کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسے جس قدر دوستوں کی جانب سے پسند کیا گیا، اس سب پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس سلسلے کو آپ تک پہنچانے میں ہماری ٹیم نے بڑی لگن اور محنت سے کام کیا ہے، جس پر کافی وقت بھی لگا، لیکن دوستو اس کوشش کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ان گنت پہلو اس میں شامل نہیں ہو سکے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کے تمام انسان تمام عمر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں، بولتے رہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے، عمل سے، یا جس طرح بھی بن پڑے یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے اس سلسلے کو دیکھا اور شیئر کیا، یا اللہ ان کے لیے بھی اس کا صدقہ جاریہ بنا، اور ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔